السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ نصر دیکھیں گے۔ نصر کا مطلب ہوتا ہے مدد، یعنی کہ اس سورت میں ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح سے حاصل ہوتی ہے، اور اگر اللہ کی مدد ہمیں مل جائے تو ہمیں اس کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری حج کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں حج ہی ایک کیا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کرنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ دین غالب آ گیا ہے، تو یہ دین غالب آنے پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو یہ میری بہت پسندیدہ سورت ہے الحمدللہ۔ پہلے اس کی تلاوت کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ اب اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں گے۔ اذا، جب، جاء، آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج، اور جب تم لوگوں کو دیکھ لو کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک، تو پھر کرنے کا کام ہے پس پاکی بیان کرے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے اس سے، انہ، بے شک وہ، کانا ہے، توابا، بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت پیاری صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی کہ دین قائم ہو گیا، دین غالب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنی حملوں کے باوجود، اتنی جنگیں کرنے کے بعد، حق اور باطل کی جنگ کا مقابلہ کرنے کے بعد، آخر کار وہ وقت آ گیا جب دین فتح ہو گیا، دین کو کامیابی ملی، اللہ کی مدد سے ملی۔ کیسے ملی؟ اللہ کی مدد سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی مدد سے، کامیابی کس کی مدد سے ہے؟ اللہ کی مدد سے۔ ہمارے سیکھنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ جاننا لینا ہے کہ ہمیں اگر کامیابی مل رہی ہے تو وہ اللہ کی مدد سے مل رہی ہے۔ ہمارے دل کو یقین ہونا چاہیے کہ میری طرف کوئی خیر نازل ہو رہی ہے، مجھ پہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر خیر آ رہی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اللہ ہی کی طرف سے آ رہی ہے وہ بھی۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اللہ تعالیٰ نے 313 رسول بھیجے، اور آخری نبی کے ذریعے سے دین مکمل کروایا، اور لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین کو سربلندی حاصل ہو گئی ہے، اور آج اللہ کا دین غالب آ گیا ہے، باطل پہ غالب آ گیا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اللہ کی
تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی حکم تھا اور یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب ہم سے اللہ تعالیٰ دین کا کوئی کام لے لے، ہمارا دین غالب آ جائے، ہماری مدد سے دین پھیلنا شروع ہو جائے، ہم اللہ کے مددگار بن جائیں، ہم دین کے مددگار بن جائیں اور دین غالب آ جائے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہنا چاہیے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، اللہ سے کہنا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پاک نبی، معصوم نبی تھے، ہر نبی ہی معصوم تھا اور ہر نبی نے صرف اتنی بات ہی لوگوں تک پہنچائی جس قدر بات پہنچانے کا حکم انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے اپنے ذات سے کوئی بات اپنی زبان سے دین کے اندر شامل نہیں کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استغفار کریں۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مشکلات ٹل جاتی ہیں، اور استغفار کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں استغفار کو اپنی زندگی میں ایک حصہ بنا لینا چاہیے، ہمیں وقت نکالنا چاہیے کہ ہم استغفار کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ انہو، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت بیان کر دی ہے کہ بے شک وہ ہے توبہ قبول کرنے والا، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی توبہ قبول کرنے والا نہیں۔ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو اس پر کیا ہوتا ہے؟ ہم سے سرزنش کی جاتی ہے۔ اگر ہم گھر میں بھی ہیں، ہم اپنے والدین کی بات نہیں مانتے، ہمارے والدین بھی ہماری سرزنش کرتے ہیں، ہمیں پنش کر دیتے ہیں۔ ہمارے اسکول میں بھی ہیں تو اسکول میں ٹیچرز بھی ہماری پنش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے، بخشش مانگیں گے، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا اور ہمیں بخش دے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں نا، زندگی میں بھی جب ہم غلطی کرتے ہیں، پیرنٹس سے بھی معافی مانگتے ہیں، تو ہمارے پیرنٹس بھی کہتے ہیں آئندہ تو نہیں کرو گے تم۔ تو جب ہم نے توبہ کرنی ہے تو ہم نے ارادہ کر لینا ہے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں ہوگا، نہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ پیرنٹس پوچھتے ہیں اچھا آئندہ نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں جی آئندہ نہیں کریں گے۔ ٹیچر پوچھتی ہیں آئندہ آپ نے یہ کام کریں گے، آپ یاد کر کے آئیں گے، آئندہ آپ شور نہیں کریں گے، آئندہ آپ کلاس میں سکون سے بیٹھیں گے۔ اگر ہم سب میں ٹیچرز کے مطابق آنسر دیتے ہیں تو ٹیچر ہم سے خوش ہو جاتی ہیں، اسی طرح اور ہمیں معاف کر دیتی ہیں اور ہمیں کہتی ہیں ٹھیک ہے آپ اپنی اسٹڈی کنٹینیو رکھیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ جب بندہ استغفار کر لے تو اللہ کا بندہ دوبارہ گناہ نہ کرے۔ تو اللہ نے ہمارے لیے جو پسند کیا ہے ہم نے وہی کام کرنا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر اگر عمل کریں گے تو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی۔ اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کی فتح ضرور ملتی ہے اگر ہم حق پر ہیں۔ اس سورہ میں ہم نے دیکھا کہ اگر آپ کو فتح مل جائے تو اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے، آپ کو اللہ کی مدد مل گئی ہے، نصرت مل گئی ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ رب العزت عما یصفون۔ آپ نے نا جتنی بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے نبیوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی خود جس طرح سے پاکی بیان کی ہے وہ ساری کی ساری قرآن پاک میں سے دیکھنی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی پاکی پسند ہے، کہ کس طرح سے اللہ کی تعریف بیان کی جائے۔ اللہ کی تعریف بیان کرنی ہے اچھے اچھے الفاظ سے، اور کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے۔ والسلام، بشرا مقصود، دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا کریں اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، آمین، اللہم آمین۔